अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। ईरान अमेरिका के 5 दिन के सीज़ फायर के बाद एक बार फिर ईरान ने जॉर्डन पे हमला कर दिया। वहीं सऊदीया ने इराक पर हमला कर दिया। बसरा, करबला और दीगर शहरों पर मिसाइल दागे गए। इससे पहले हमने देखा था कि इराक की सरजमीन ईरान के साथ साथ जो है वो सऊदी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई थी, जहाँ तेल की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया था। हाल ही में इराक के वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं उन्होंने तुर्की का दौरा किया था, जहाँ दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा होने जा रहा था। लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि मुआहदे से कुछ देर पहले जब स्टेज सज चुका था, मीडिया के नुमाइंदगान वहाँ पे मौजूद थे, तो फिर ईरान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मुआहदे करने से मना कर दिया, यानी कि सिग्नेचर करने से, दस्तखत करने से मना कर दिया। यूँ बताया जा रहा था कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उन्हें व्हाट्सएप किया है, जिस पर वाज़े तौर पे ये कहा गया था कि इराक जो है वो तुर्की के साथ मुआहदा नहीं करे। इस वक्त भी नेतन्याहू वाशिंगटन में मौजूद है और कल भी अहम मुलाकात हुई है। साथ ही यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की भी बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप से। इससे पहले हमने देखा था कि यूक्रेन ने ईरान की शिप को टारगेट भी किया था, हमला भी किया था, जिसके बाद ये कहा गया था ईरान की जानिब से कि हम रिटेलिएट करेंगे। एक तरफ तो हमने देखा था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग थी, उसके बाद ईरान, अमेरिका और इसराइल के कहने पे ये जंग का आगाज़ हुआ था। ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा था। 5 दिन का ये सीज़ फायर था, जिसके बाद कल हमने देखा कि ईरान ने जॉर्डन पे जो अमेरिकन बेसेस हैं उन पे हमला किया गया। यूँ बताया जा रहा था कि अगर हमले की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने में आता है तो एक बार फिर जंग के जो ख़तरात हैं वो सामने आ सकते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो हौसे और सऊदीया के दरमियान जिस तरह की झड़प हुई, बाबुल मंदक इस वक्त भी सऊदीया के शिप्स के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया है। हाल ही में हमने देखा था कि पाकिस्तान के शिप्स जो हैं वो बासानी बाबुल मंदक से गुजर गए थे। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं। माजी में हमने देखा था कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं कुवैत के साथ वो इतने बेहतर नहीं हैं, लेकिन अब जो ख़ित्ते के हवाले से अहम मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, नेतन्याहू की, यूक्रेन के सदर की, आखिर वो किस जानिब जाएगी। इससे पहले हमने देखा था कि नेतन्याहू ने फ़ोर्स किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि वो ईरान पर हमला करें, और अब ये बात हो रही है कि पिकेक्स माउंटेन, जहाँ ये बताया जा रहा है कि ईरान के जौहरी हथियार मौजूद हैं, वहाँ पे हमले का मंसूबा बनाया जाएगा। नेतन्याहू एक प्लान लेकर गए हैं, लोकेशन बताएंगे जहाँ पे एक बार फिर इजराइल और अमेरिका मुश्तरका हमला कर सकता है ईरान पे। जो अहम खबर ये थी कि जिस तरीके से सऊदीया ने इराक पर हमला किया, करबला में 20 ज़ायरीन शहीद भी हुए हैं, और एक हफ्ते बाद हम देखेंगे कि इमाम हुसैन का चेलम भी है। क्या इस सिचुएशन में, क्या इन दिनों में जो हमला किया गया है यकीनी तौर पे, क्या ये कबल अज़ वक्त था? क्या सऊदीया को ये हमला करना चाहिए था? इससे पहले हमने ये भी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सऊदीया में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे थे। फिर उसके बाद उनके कई बयानात भी सामने आए थे कि सऊदीया को जो है वो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो अब ये जो जंग है ये सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान या फिर 3 ममालिक के दरमियान नहीं रही है, अब पूरा खित्ता जो है वो इसकी लपेट में आ गया। तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर सैयद नज़ीर साहब, दिफाई तज्ज़िया कार हैं, और इनके हमरा हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। साथ ही हमें ज्वाइन किया है ताहिर हयात ने, अरब सहाफ़ी हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब का। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि सऊदीया ने बड़ी कार्रवाई की है, US सेंट्रल कमांड की मदद से 4 इराक के शहरों पर हमला किया है। बसरा और करबला भी में जो है वो मिसाइल हमले किए गए। सऊदीया ने रिटेलिएट किया है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि इराक की सरजमीन जो है वो सऊदीया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई। अब ये जो सिचुएशन जिस तरफ जा रही है, इस पे आपकी रीडिंग्स क्या हैं? बहुत शुक्रिया। जहाँ तक खित्ते की सूरत हाल है और जिस तरीके से ये जंग फैल रही है कि अब वो हूथीज़ उसमें शामिल हो चुके हैं, बाबुल मंदब को बंद किया जा रहा है, बल्कि बंद कर चुके हैं। इसके अलावा तेल के तनसीबात पर और उनकी जो शिपमेंट है उस पर हमले हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि शाबी जो है एक प्रॉक्सीज है, या आपको एलाई उसको कह दे, लेकिन बहरहाल वो सऊदी अरब के या गल्फ कंट्रीज के खिलाफ वो भी लड़ रहा है और हमले कर रहे हैं ड्रोन के। और तीसरी बात यह जाती है कि जो तकरीबन 13 दिन जो अमेरिका और ईरान के दरमियान और फिर गल्फ कंट्री के दरमियान जो जंग हुई, अब जो इसमें सऊदीया की एंट्री है वो ये है कि जिस तरीके से हूथीज ने सऊदी अरब के टैंकर्स को, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया,
اور बाब अल मंदब को क्लोज किया, तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज का एक किस्म का मुहासरा हो चुका है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेड एक्टिविटी, एनर्जी एक्टिविटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारा बंद हो चुका है। दूसरी बात यह आ जाती है कि जंग का ये फैलना, स्पेशली हुसी की तरफ से हमला करना और खुसूसी तौर पर सऊदी अरब के आबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाना, और ये जाहिर करता है कि इस जंग के फैलाव और खुसूसी तौर पर ईरान अगर डायरेक्ट उन पर हमला नहीं करता, जो कि उनके अमेरिकन बेसिस पर तो करता है, उनके ऑयल रिफाइनरीज पर तो करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर करता है, लेकिन अब हूथीज का शामिल होना, शेबी का दाखिल होना, इराक का दाखिल होना और फिर सऊदी अरब का बहुत स्ट्रेटेजिक पेशन के बाद पाकिस्तान के समझाने और पाकिस्तान के मीडिएशन और पाकिस्तान के एफर्ट से वो जो एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस था, रिस्ट्रेंट था, और वो मेरे ख्याल में उसका पैमाना लबरेज हो चुका है। और अभी ये जंग जो है इजराइल, स्पेशली नेतन्याहू जो अमेरिका में है, अब उसके हक में ये झुकता हुआ या उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कि एक तो अरब मुल्क, मुसलमान मुल्क आपस में लड़ेंगे, दूसरा ये जो प्रॉक्सीज इस्तेमाल हो रहे हैं ये कमजोर पड़ जाएंगे, तीसरी बात ईरान भी कमजोर पड़ जाएगा, फिर इब्राहिम अकॉर्ड के लिए दबाव भी डाला जाएगा, और फिर उसके बाद वही होगा जो इजराइल चाहते हैं इस खत्ते में, ताकि उसके इर्द गिर्द जो ममालिक को वो कमजोर हो और कोई उसके मुकाबले में न रहे। तो इसमें न ईरान का फायदा है, न अरब का फायदा है, सिर्फ इजराइल का फायदा है। और पता नहीं क्यों इस तरफ ये जंग जा रही है, फैल रही है, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। और फिर पाकिस्तान के लिए भी एक चैलेंज है कि पहले पीस के लिए जितने एफर्ट की, जितने कन्वेंशनल और मिलिट्री डिप्लोमेसी की, एक MOU करवाया जो कि विन विन सिचुएशन था ईरान के लिए, और उसको वायलेट किया गया, उसकी वजह से जंग अब फैल गया। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है रीजन के लिए, और खुसूसन तौर पर पाकिस्तान पर बड़ी जिम्मेदारी एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर, एक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सऊदीया के साथ जो है वो हमारा दिफाई मुआहदा भी है। ये बताइएगा डॉक्टर रिजवान, ये इनडायरेक्टली जो है सऊदीया और ईरान के दरमियान जंग हो सकती है, क्या ये कहा जा सकता है कि इन फ्यूचर, ज़ाहिर हम नहीं चाहते कि दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब ममालिक हैं, कि इनके दरमियान कोई जंग छिड़े, लेकिन सऊदीया ने काफ़ी सब्र के बाद हमने देखा कि इराक़ के 4 सूबों में मिसाइल हमले किए, जिसमें बसरा और करबला भी शामिल हैं। अब जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये भी बताया गया है कि 20 ज़ाहिरीन जो है वो शहीद हुए हैं। जी खदीजा, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। देखें, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अब जंग बिल्कुल फैलना शुरू हो गई है। सऊदी अरब ने एक हद तक वो अपना एक सब्र दिखाया, उसके बाद सऊदी अरब का जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो ज्वाइंट अटैक किया गया है, अमेरिकन ने ज्वाइंट किया है यूएसए सेंट्रल कमांड की मदद से। जी, और दूसरी बात ये देखें, अगर आपको याद हो तो रिसेंटली जो इराकी प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में गए, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बात की उनसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ईरान बैक्ड मिलिशियाज हैं आपके पास, आप उनको कंट्रोल करेंगे। दूसरी चीज़ ये देखें, ये नेतन्याहू की और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का जो आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे एक चीज़ लगती है कि अमेरिका पूरा खड़ा हो गया है कि ज़ेलेंस्की चाह रहा था सो उनसे पेट्रियाटिक मिसाइल लिए जाएं अमेरिका से, और यूक्रेन रशिया को जितना हो सके प्रोलॉन्ग करता जाए इस वॉर को। जो है नेतन्याहू की विजिट है, नेतन्याहू की विजिट के ऊपर काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया ने रिएक्ट किया है। आपको पता होगा इस पे ये भी जो है ज़ोहरान ममदानी ने कहा था अगर वो आते मैं उन्हें अरेस्ट करवा दूंगा। आपने वो स्माइल देखी है, वो विक्टोरियस स्माइल के जैसे कोई अहदाफ अचीव कर लिए हैं, और इंटरनेशनल मीडिया ऑल इज टॉकिंग अबाउट दिस के हु इज द बॉस। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जंग बजाय इसके कि सिमटती, जंग फैलना शुरू होगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है अब ये जंग जो है ना, इसी तरह से जैसे स्ट्राइक्स होती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स, इसी तरह चलेगी। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? मैं कहता हूँ इसमें ईरान का नुकसान है, इसमें सऊदीया का नुकसान है, कुवैत का या दीगर अरब कंट्रीज हैं। ना तो अमेरिका का नुकसान है जो बहुत थाउजेंड माल वे बैठा हुआ है, ना ही इसराइल का नुकसान है कि उन्होंने जंग छेड़ी है। मैं समझता हूँ वंस अगेन जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसको वंस अगेन दे शुड। और इस वक्त जो कुवैत के वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पर हैं रिजवान, उस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि कुवैत के पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, वीज़े भी बैन कर दिए जाते थे।
اب جو یہ دورہ ہوا ہے یقینی طور پہ اسی وجہ سے ہوا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ بھی ایک دفاعی معاہدہ کیا جائے. جی خدیجہ، پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ رہا، ڈیفنس کا ایگریمنٹ رہا، وہ بڑا سکسیسفل ماڈل ہے. اسی کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے کویت نے پچھلے دنوں پاکستان کو ایک پرپوزل دیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک کمپریہنسو ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیں. کیونکہ سچویشن بڑی نازک چل رہی ہے خطے میں، ایران کہیں یہ نہ سمجھے کہ پاکستان پارٹی بن گیا کانفلکٹ میں، پاکستان کی نیوٹرلٹی چیلنج ہوتی تھی. پاکستان نے جو 2023 والا ایگریمنٹ تھا اسی کے انڈورسمنٹ کہا کہ آپ اس کو کر لیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان کی آپریشن سندور بنیاد مرصوص کے بعد جو سٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل، اس کے بعد بہت سارے ملک ہیں پاکستان سے دفاعی سامان لینے کو تیار ہیں، ٹریننگ لینے کو تیار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں ہیں، اس میں پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہر کنٹری چاہتا ہے کہ اس کے پاکستان کے ساتھ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز بہت اچھے ہوں تاکہ ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی رہے. یہ امریکہ کے پاس کیوں نہیں گئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اسرائیل یا دوسروں کے پاس کیوں نہیں گئے، پاکستان کے پاس کیوں گئے؟ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان بالکل عالمی سطح پہ جو ہے جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو شکست دی. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر رضوان طاہر حیات صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، عرب صحافی ہیں. بہت شکریہ طاہر آپ کے وقت کا. تھینک یو. طاہر یہ بتائیے گا کہ اس وقت گلف ممالک میں کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایران نے جارڈن پہ حملہ کیا، اور ساتھ ہی جو سعودیہ جس نے اب تک ریٹیلیشن نہیں دکھائی تھی اس نے بھی عراق کے 4 صوبوں پہ حملہ کیا ہے، جس میں بصرہ اور کربلا بھی ہیں. آپ ان حملوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایران سعودیہ پہ حملہ کر رہا تھا، جو جنگ کا پہلا فیز تھا، اس وقت بھی سعودیہ نے ریٹیلیشن نہیں دکھائی، لیکن اب جو ہے یہ جنگ مزید طویل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو ایران ہے اس کی جنگ تھی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، لیکن جب پریکٹیکلی ایران نے بمباری کی تو عرب ممالک کے اندر جو امریکی اڈے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے، تو جو سعودی عرب نے اٹیک کیا عراق میں، وہ بیسیکلی ایرانی پروکسی جو ہے، چاہے وہ یمن میں ہے چاہے عراق میں ہے، سعودیہ ان پہ اٹیک کرتا ہے. تو جو عرب ممالک ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران یوز ہو رہا ہے، اور ایران کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یوز ہو رہا ہے کہ یوز نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کہ ایران کے بیسک موقف یہ تھا کہ انہوں نے اسرائیل کو بدلہ لینا ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل نے کیا، تو اس کا وہاں تک محدود رہنا چاہیے تھا کہ اسرائیل کے ساتھ اس کی جنگ رہتی ہے امریکہ کے ساتھ. لیکن اب کیونکہ اسلامی ممالک میں ایران نے بمباری کیا ہے، پہلے کیا ہے، تو جواب میں اگر کہ سعودی عرب نے عراق میں کچھ ساتھ جن پہ بمباری کے، سعودی عرب تو یہ سمجھتا ہے کہ ایران کی پروکسی ہے، اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اسی طرح یمن میں بھی ایران نے یہ عرب ممالک کا اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب ایران کی پروکسی یمن میں بھی ہے، حوثی وہ بھی سعودیہ پہ اٹیک کر رہے ہیں. اب اس میں سعودیہ اور عرب ممالک کا کیا قصور ہے؟ ایران ان کو کیوں ٹارگٹ کرتا جا رہا ہے؟ ایران صرف اپنی جو جنگ ہے وہ محدود رکھے اسرائیل تک یا امریکہ تک. اب یہ دیکھیں پاکستان میں مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ابنائے ہرمز بند کیا ہے، پھر باب المندب حوثیوں نے بند کرنے کی کوشش کی ہے، رستے ہی تجارتی سارے، تو اس کا نقصان صرف مسلمانوں کو ہو رہا ہے جن کے ساتھ ایران لڑ رہا ہے. ان کے ساتھ کیوں نہیں ان کو نقصان، مطلب اپنی لڑائی ان تک کیوں نہیں محدود رکھتا؟ یہ مسئلہ ہے. عرب اس طرح دیکھتے ہیں. اب کویت کا مسئلہ ہے، سارے ڈرے ہوئے ہیں، یہ ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہا. پاکستان مجبور ہے، پاکستان بھی پھنس چکا ہے، مہنگائی الگ، وہ صلح کروانا چاہ رہا ہے، صلح نہیں کرنا چاہ رہے عرب، یہ ایرانی خود بھی صلح نہیں کرنا چاہ رہے. جو آپ کا کیا اوپینین ہے کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس پہ مزید شدت آ سکتی ہے، یا پھر جو سعودی حکام ہے ان کا یہ کہنا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم نے ریٹیلیشن کر دیا، اب ہم مزید اس جنگ کو طویل نہیں کرنا چاہتے؟ میرے خیال سے دوسرے والا آپشن کریں گے. ایک اٹیک کرنا تھا سعودیہ نے، لیکن یہ تو پالیسی سعودیہ ہی بتا سکتا ہے دوبارہ اٹیک کرے گا کہ نہیں. لیکن میرے خیال سے دوبارہ اگر کرے گا بہت زیادہ سوچ کے، ایک ٹائم لے کے دوبارہ اٹیک کرے گا اگر ایران نہ رکا تو. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو ملاقات ہوئی ہے نتن یاہو کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، پھر یوکرین کے صدر سے، اس کی کیا ریڈنگز ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ وقت لیا جا رہا ہے مزید کہ ایک بار پھر بھرپور جنگ کی تیاری کی جائے؟ اور کیونکہ نتن یاہو ایک سپوائلر ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسی صدارت میں ڈونلڈ ٹرمپ کی نتن یاہو نے 8 دورے کیے امریکہ کے، اور بار بار ان کو جا کے کہا جاتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ایران پہ حملہ کریں. اب بھی یہی کچھ چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ پکیکس ماؤنٹین جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ ایران میں موجود ہے، وہاں پہ یورینیم ہے، ایران کا انرچمنٹ موجود ہے،
اور اسے تباہ کرنے کے لیے نتنیاہو جو ہے ایک پرپوزل ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس لے کے گئے ہیں. یہ دیکھیں ایران جو ہے یہ جی بریگیڈیئر صاحب. ہیلو جی طاہر میں آپ کا رخ کرتی ہوں, یہ سوال بریگیڈیئر صاحب کے لیے تھا. اچھا جہاں تک نتنیاہو کے دورے کی بات ہے تو جس طرح آپ نے خود بتایا کہ اتنے دورے وہ کر چکے ہیں اور اس کا اظہار ان کے وائس پریزیڈنٹ نے بھی کیا ہے, فارن منسٹر نے بھی کیا ہے, اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا ہے کہ اسرائیل انٹیلیجنس کے ذریعے گیم اسپائلر کے طور پر اور ہمیں اکسا رہا ہے کہ ایران کے خلاف خطرناک حملے کیے جائے, ان کے سول انفراسٹرکچر وغیرہ اس کو تباہ کیا جائے. اور دوسری بات ہے کہ وہ اصل میں جنگ تو سب سے پہلے تو اسرائیل نے شروع کی تھی اور پھر اس میں امریکہ کو بھی وہ ساتھ شامل کر لیا, بلکہ دونوں اس میں شامل ہو گئے. اب تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب وہاں پر غزہ پر تقریباً 2 سال سے زیادہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی اور اس کو مسمار کیا جا رہا تھا, اور پھر لبنان کو وہ کر رہے تھے, اور اس وقت تو یہ جو ایران کی طرف سے اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں ہوا تھا. لیکن اب وہ جب کہ ان کے جو اڈے ہیں یا وہ استعمال ہو رہے ہیں یا اس کے علاوہ خلیج کی بات آ جاتی ہے, تو اب ان ممالک پر, کیونکہ اس وقت بھی جو پہلی جنگ ہوئی اس میں بھی تقریباً 70% ان کا جو میزائل تھا, ڈرونز تھا, وہ عرب ممالک کے خلاف استعمال ہوا اور 30% اسرائیل کے خلاف. اب جو آپ نے بات کی وہ اسپیکس ماؤنٹین کی, وہاں پر فاسٹ جو سینٹریفیوج سسٹم ہے, اس کی کیسکیٹ ہے, اس کو لگایا گیا ہے, جس کی وجہ سے یورینیم 60% سے 90% تک جانے کا امکان ہے. اور پھر اس کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ ایران کو ہم اتنی طاقت نہیں بننے دیں گے. تو اس کے لیے 2 آپشن ہیں, یا تو یہ ہے کہ زمینی کارروائی کی جائے کیونکہ وہ بہت ڈیپ ہے, کیونکہ ہوا سے کوئی بھی بم اس طرح نہیں ہے جو کہ 100 میٹر یا اس سے زیادہ وہ پینیٹریٹ کر سکے. شاید وہاں پر کوئی نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپن استعمال کیا جائے, اور میرے خیال میں نتنیاہو یہی پروپوزل لے کر گئے ہیں, لیکن امریکہ خود استعمال نہیں کرے گا. اسرائیل ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے, وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے, لیکن وہ اس کو چھپکے سے استعمال کر سکتا ہے. This will be the worst option. اور پھر میرے خیال میں کہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. ایسا نہ ہو کہ اگر یہ چیز مزید پھیل گئی تو پھر اس کے نتائج خطے کے لیے اور ایران کے لیے اٹ سیلف اور گلف کنٹریز کے لیے بہت خطرناک ہوں گے. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی ریسٹرین اگر عرب دکھاتے ہیں تو ایران کو بھی ریسٹرین دکھانا چاہیے. اور یہ جو MOU تھا جو پاکستان نے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا, اور پھر یہ بھی دیکھ لو کہ ابھی انہوں نے امریکہ نے یہ اس کو بھیجا تھا عمان کو, اور عمان کے وزیر خارجہ گئے تھے, اور اس نے یہ پروپوزل دیا تھا کہ آپ ساؤتھ لین کو اٹیک نہ کرے تاکہ اس پر ٹریفک جاری رہے. لیکن ایران اس کے لیے نہیں مانا, وہ ٹوٹل کنٹرول چاہتے ہیں جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے. تو ٹوٹل کنٹرول تو عرب ٹھیک ہے, یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہی ڈسکس کر لیتے ہیں ڈاکٹر رضوان سے. ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا تھا کہ آیت اللہ علی خامنئی نے فتویٰ بھی دیا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار بنانا نہیں چاہتا, نہ ہی ان کی ایسی سوچ ہے. لیکن اب جو اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا ایک ہی سٹینڈ ہے, اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے. یہاں پہ ایران جو ہے وہ کمپرومائز اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ وہ آلریڈی یورینیم انریچمنٹ پہ کمپرومائز کر چکا ہے. خدیجہ, 2 چیزیں واضح ہیں. آیت اللہ علی خامنئی نے جو فتویٰ دیا تھا وہ تو شہید ہو گئے جنگ میں, وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جو پاسداران انقلاب ہے ان کے پاس جو طاقت ہے, انہوں نے تو کہا ہے کہ چلیں ہم کریں گے, لیکن ایز اے پریشر ٹیکٹک استعمال کیا امریکہ کے ساتھ, کیونکہ امریکہ نے ریڈ لائن لگا دیا کہ ایران کو نیوکلیئر ویپن حاصل نہیں کرنے دیں گے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں ایک پریشر تو انہوں نے رکھنا تھا. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جو اب اسٹریٹ آف ہرمز ہے, اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایران اور عمان ہیں. ایران اور عمان نے بھی ریسنٹ یہ بات چیت کی ہے کہ اگر ہم جوائنٹلی, ایک ہوتی ہے آربیٹری عارضی طور پہ ہم اگر اس پہ ٹول ٹیکس لگا دیں جو کہ ایران کو یا عمان کو یہ حق نہ دے کہ اس کے اوپر وہ براجمان ہو جائیں, اور فیوچر میں کیونکہ انٹرنیشنل جو لا آف سیز ہیں اس کی وہ خلاف ورزی, اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا, کیونکہ تمام دنیا میں چوک پوائنٹس ہیں وہ سب کے سب یہی کام کریں گے, یہی فیئر ہے امریکہ کے لیے.
اچھا تیسری چیز جو ہے اس ٹائم میں ابھی ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. نیتن یاہو جو وہاں پہ ہیں وہ اپنے الیکشن کے لیے گئے ہوئے ہیں. ابھی انٹرنیشنل میڈیا نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا, اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کا لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر اتنی لعنت کھٹنے کے بعد دوبارہ پہنچ گیا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے غزہ میں نے اسرائیل کے حق میں جو کچھ کیا ہے اس کے بعد مجھے ٹرمپ کی سپورٹ چاہیے. ٹرمپ بظاہری تو ناخوش نظر آتے ہیں اس سے, وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ایکٹ سے خوش نہیں ہوں, لیکن اسرائیلی لابی اتنی پاورفل ہے کہ ٹرمپ شاید اس کو سپورٹ کر دیں. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہورمز ہے, اسٹریٹ آف ہورمز تو اب نہیں رہ گیا پرابلم, وہ باب المندب پہنچ گیا. باب المندب بھی اگر بند ہو جاتا ہے, میں وہی کہتا ہوں کہ ٹرمپ کو یا امریکہ کو نیگوشیشنز کرنے پڑیں گے. بریگیڈیئر صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جو ٹیکٹیکل ویپن یوز کر سکتا ہے اسرائیل, میرے بھی دل میں یہ خدشہ ہے. خدشہ یہ ہے کہ ایران کو سرنڈر کروانے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے جو کہ ورلڈ وار 2 میں پروو ہو گئی تھی, امریکہ نے جو جاپان کے اوپر پھینکا تھا. ٹھیک ہے اس کی انٹینسٹی ویسی نہیں ہوگی, لیکن ٹیکٹیکل ویپن اگر پھینکا گیا تو مجھے لگتا ہے پھر ایران کو سرنڈر کرنا پڑ سکتا ہے, بیکاز آف جتنے لوگ مر جاتے ہیں اس چیز میں, جتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, اس کو کوئی بھی گورنمنٹ سٹینڈ نہیں کر سکتی. انٹرنیشنلی تو اسرائیل پہلے پٹ چکا ہے, انٹرنیشنل وار کرمنلز وہاں پہ بیٹھے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان سے کچھ بھی متوقع ہے. اب یہ بات ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے لیڈ لینی چاہیے ونس اگین. یہ پاکستان کے گھر تک جنگ آ جائے گی, آ چکی ہے انرجی کی جنگ, لیکن پاکستان کو بھی انوالو کیا جائے گا, پاکستان کو بھی کس طرح سے پش کیا جائے گا بیفور اٹ ہیپنس ٹو پاکستان. تمام گلف کنٹریز کو مل کر کے اس چیز پہ ایکشن لینا پڑے گا, ڈپلومیٹک فرنٹ کھولنا پڑے گا, پاکستان کو لیڈ دینا پڑے گا. ہم نے اپنی ڈپلومیسی منوا لی ہے, ہم ایران کو دوبارہ ٹیبل پہ لے آئیں گے, لیکن اس پہ امریکہ اور اسرائیل کو بھی, امریکہ کو اسرائیل کو لگام ڈالنی پڑے گی پیس پوائلر کے طور پہ, اور دوسرا خود بھی تھوڑا کمپلائی کرنا پڑے گا کہ جناب ہم نے اگر امن پہ پہنچنا ہے تو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی اور اسٹرینتھ دکھانی پڑے گی. جی صحیح. طاہر یہ بتائیے گا کہ باب المندب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں؟ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودیہ کا کوئی بھی شپ باب المندب سے نہیں گزرا ہے. دوسری جانب اسٹریٹ آف ہورمز بھی بند ہے, امریکہ کہتا ہے ہمارا بلاکیڈ ہے, ہم ایران کی شپ کو نہیں آنے دیں گے یہاں پہ, لیکن ساتھ ہی ایران بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارا بلاکیڈ ہے, کوئی بھی شپ جو ہے وہ یہاں سے نہیں گزر سکتا. تو اس وقت کیا صورتحال ہے دونوں جانب, اگر ہم بات کریں باب المندب کی اور اسٹریٹ آف ہورمز کی؟ دیکھیں ہرمز میں تو آج ایران نے 3 جہاز روک دیے, بحری جہاز جو کہ پیٹرول لے کے آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو جو باب المندب ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ کوئی بھی گزرے گا تو حوثی باغی ان پہ اٹیک کر سکتے ہیں. وہ اس وجہ سے رکا ہوا ہے جب تک وہ حالات وہاں پر نارمل نہیں ہو جاتے. تو اس وقت تو میرے خیال سے تجارت رکی ہے وہاں پر باب المندب سے بھی. تو ہرمز کی تو سب کے سامنے سچویشن ہے, ایران کسی کو گزرنے نہیں دے رہا. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا بریگیڈیئر صاحب, عمان کی جانب سے یہ پرپوزل آیا تھا کہ جب تک آپ کے اور امریکہ کے درمیان یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اسٹریٹ آف ہورمز سے جو دیگر جہاز ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں, وہاں سے شپس کو بآسانی گزرنے دیا جائے. عمان نے یہ پرپوزل دیا تھا ایران کو, جسے ایران نے مسترد کر دیا تھا. شاید ایران یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار مذاکرات ہوئے ہیں اور انہی مذاکرات کے دوران جو ہے وہ امریکہ نے شدید حملے کیے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے ایران کی؟ اگر اسٹریٹ آف ہورمز کھل جاتا عمان کے کہنے پہ وہ زیادہ بہتر ہوتا, یا پھر کوئی ایسی احمقانہ حرکت ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دوبارہ بھی کی جا سکتی ہے جس کی توقع ہے؟ دیکھیں ایران کے پاس, جی بریگیڈیئر صاحب. جی ایران, جی میرے لیے سوال ہے. جی یہ سوال بریگیڈیئر صاحب کے لیے ہے. طاہر دیکھ لو, جہاں تک اسٹریٹ آف ہورمز کی بات ہے یا باب المندب کی بات ہے تو یہ نیگیٹو ریلیونس ہے, اور نیگیٹو ریلیونس کو پیوٹ بنا کر اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کے جو درد ہے, ان کی جو تکلیف ہے, ان کے جو اکنامک کرائسس ہے, انرجی کرائسس ہے, سپلائی چین مینجمنٹ کو خطرہ ہے, اور دنیا جو اس کی تکلیف اٹھا رہا ہے تو وہ کس کی وجہ سے اٹھا رہا ہے کہ بھائی یہ دونوں اپنائیں جو ہے یا گزرگاہیں جو ہے, سی لینز جو ہے یہ بند ہے, اور یہ 1982 کا جو سی لاز ہے, رجیم ہے, وہ اس کے خلاف ہے. دوسری بات کہ صدیوں تک اس پر نہ ٹول ٹیکس لیا گیا اور یہاں سے فری موومنٹ ہوتی رہی. تیسری بات کہ ایران کا اپنا تیل بھی اور اس کی ساری تجارت ادھر سے ہو جاتی ہے. چوتھی بات یہ جاتی ہے کہ گلف کنٹریز کا بھی لائف لائن ہے, اور پلس ان کی اکانومی کا جو مین سٹے ہے وہ یہی ہے. اب جو پروپوزل لے کر گئے تھے عمان, وہ یہ پروپوزل لے کر گئے کہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اس پہ آ جائے. تو اگر فلیکسیبلٹی ایران دکھاتا
تو شاید یہ جنگ مزید نہ پھیلتا اور تھوڑا سا جو دنیا کو تکلیف ہو رہا ہے، کیونکہ ایک بات آ رہی ہے کہ ایران بھی ڈپلومیٹکلی خود کو آئسولیٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کو تو تکلیف ہے، مجھے تیل مہنگا مل رہا ہے، میرے جہازوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور مجھے وہ زیادہ مطلب ہے کہ جو بیمہ کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے، فریٹ چارجز بڑھ گئے ہیں، اور پھر ایک کرائسس آ جاتے ہیں۔ خصوصاً اس سے امریکہ کو تکلیف نہیں ہے، اسرائیل کو تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر تکلیف ہے تو ان مسلمان ممالک کو ہے یا ایشیا کو ہے یا وہ ممالک ہے جو اس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے تو یہ ساری چیزیں تو MOU میں دی گئی تھی، اور اس میں اسپیشلی اس کے لیے تو آرٹیکل 5 تھا اس میں MOU میں، کہ یہاں پر جو اس کا فیصلہ امریکہ جو ہے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر اور ایران مل کر ان کا اکٹھا فیصلہ کریں گے کہ کیا کنٹرول، کیا ٹول ٹیکس، کیا طریقہ کار ہوگا۔ لیکن یہ بات ہو جاتی ہے کہ جب صلح ہو جاتا ہے تو امریکہ نے تو اپنے ایسٹس نکالنے شروع کر دیے تھے، تو چاہیے تھا کہ ایران بھی اپنے مائنز جو کی تھی وہ مائنز ہٹا لیتے، کیونکہ انٹرنیشنل قانون ہے۔ بالکل، لیکن اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ کشیدگی ہوئی، ایران نے قطر کے جہاز پر بھی حملہ کیا، جس کے بعد جو ہے قطر کے، سعودی عرب کے اس کے جہازوں پر کیا، اور اس کے علاوہ اور 2 جہاز اور جو تھے کنٹریز کے تھے اس کے 4 جہازوں پر۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ون ون سچویشن تھی ایران کے لیے، اس کا موقع انہوں نے کھو دیا ہے، اور اب جنگ جو پھیل رہی ہے تو اس میں ایران کو بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ ان کے ہمراہ تھے طاہر حیات صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان ہمارے ساتھ موجود ہے، پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا۔ Stay with us۔